السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اچھا گائز، ہمارا جو سفر ہے جو ہم نے شروع کی ہے سیریز، جو پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی اور پھر ترکی سے جو یورپ کا جو سفر ہے ارسلان بھائی کا، اس کے سلسلے میں جو اب ہم کور کر رہے ہیں. تو ابھی ارسلان بھائی سے آگے کا جو سفر ہے اس کے متعلق معلومات لیتے ہیں. جب یہ استنبول ترکی میں پہنچ گئے تو وہاں سے آگے جو ان کا یورپ کا سفر تھا وہ کیسا شروع ہوا، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ یہ سال کے لیے رک گئے تھے. انہوں نے جو ڈنکر کو پیسے پے کیے تھے وہ پاکستان سے ترکی تک ہی تھے پہلے. جی تو جب یہ ترکی پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے پلان کیا کہ اب مجھے جو ہے وہ ترکی سے جو ہے نا آگے اسپین کے سفر کے لیے جو ہے نا وہ نکلنا چاہیے. تو اس کے لیے ان کا کیسا رہا وہ سفر، کون کون سی مشکلات آئیں، کن کن کنٹری سے گزر کیا ہے، تو وہ جو ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی ارسلان بھائی. جی السلام علیکم گائز. جب استنبول سے آگے یونان کے لیے سفر شروع کیا تو علیحدہ ایجنٹ کیا. اس کو میں نے گارنٹی دی تھی تقریباً 2200 یورو میرے سے اس نے کلیئر کیا تھا گارنٹی جو تھی. تو اس میں بھی میرے تقریباً 3 دن لگ گئے تھے جو ہے یونان پہنچتے تھے. پہلے تو جب یونان کے بارڈر پہ پہنچے ہیں تو تقریباً یونان کے بارڈر پہ ہی ایک رات رک کے ادھر ہی صبح رکنا پڑ گیا، کیونکہ دن کو تو ادھر چل ہی نہیں سکتے کیونکہ پولیس ملٹری بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر، تو کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں بارڈر پہ. تو اس کے بعد نیکسٹ نائٹ جو ہے نا ہم نے نہر کراس کی ہے ادھر ترکی کے جو ہے نا ترکی اور یونان کے بارڈر کے درمیان ایک نہر ہے، تو وہ کراس کی ہم نے. تو ساری رات جو ہے نا چلتے رہے اس نہر میں کشتی چلائی تھی، کیونکہ وہ ایجنٹ کا پوائنٹ جو ہے نا وہ کہتا تھا جب اب ہم کشتی کھڑی کریں گے تو آگے گاڑی لگی ہوگی. تقریباً ہم 4 سے 5 گھنٹے اس میں نہر میں جو ہے نا کشتی سے جاتے رہے، سفر کیا. کتنے لوگ کشتی میں سوار تھے؟ وہ کشتی تو 6 بندوں کے لیے ہے لیکن ہم بیٹھے ہوئے تھے اس میں 16. 16 لوگ سوار تھے. جی. ٹھیک ہے. تو جب اترے تھے تو تقریباً آگے سے چلنا پڑ گیا. وہ کہتا ہے نہیں گاڑی نہیں آئی تو چلیں گے. پھر چل کے آگے گئے. جب چل کے گئے تو آگے گاڑی تھی، گاڑی میں بیٹھے. یونان کا یہ شہر ہے سلونیکی. سولونیکی. ٹھیک ہے. سلونیکی پہنچنا تھا اس گاڑی کے ذریعے. تو ادھر پہنچے تھے تو پہنچ کے ہم نے پیمنٹ کی، کال کی ایجنٹ کو کہ ہم پہنچ گئے ہیں. گھر میں بات ہوئی جی پہنچ گئے ہیں، تو ادھر پیسے دے کے انہوں نے پھر بس کی، پھر دوبارہ سے بس کی ٹکٹ لی اتھینا جو گریس کا شہر ہے ادھر جانے کے لیے. یونان سے انتھینا کے لیے پھر دوبارہ ٹکٹ بائی کی. وہ سلونیکی سے اتھینا کی. سولونیکی جو ہے وہ یونان کا حصہ ہے. یونان کا بارڈر ایریا. یونان کا بارڈر ایریا. تو وہاں سے بائی بس آپ کو آگے لے کے جائے گا. جی دارالخلافہ میں لے گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ادھر اتھینا شہر میں گئے. وہاں میرا دوست کا ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ گیا. گھر میں گئے ادھر کھانا چھانا کھا کے ریسٹ کرنے کے لیے. وہ جو آپ نے 2200 یورو پے کیا تھا وہ صرف آپ کا یونان بارڈر تک جو تھا؟ وہ یونان کے انٹر ہونے کا تھا صرف. تو یونان کے بارڈر پہ آپ کو کوئی فوج، ملٹری، کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے میں تقریباً 6 دفعہ چانس کر چکا تھا. یہ تو آپ کو بات بتائیے جب میں پہنچا تھا. اچھا. یہ تو اس سے پہلے بہت ڈیفیسل، کبھی یونان والے پکڑ کے پیچھے پھینکتے تھے، کبھی ترکی والے پکڑ کے پیچھے پھینکتے تھے استنبول میں. یہ بہت دفعہ انہوں مارتے بھی تھے. جب دوبارہ 1 دفعہ 2 دفعہ کسی لڑکے کو دیکھیں نا، کیونکہ فنگر لیتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ادھر، تو جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو پھر مارتے بھی ہیں. اچھا. تو وہ جب میں پہنچ گیا تھا یہ اس ٹائم کی بات ہے، لیکن چانس میں نے پہلے بہت زیادہ لگا چکا آپ تھا. کے 6 اٹیمپٹ ہو چکے تھے، 5 جی. اٹیمپٹ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ جو اٹیمپٹ ہوئے تھے ان کے جو آپ نے ایجنٹوں کو پیسے دیتے تھے وہ آپ کو واپس کر دیے جاتے تھے یا کیا ہوتا تھا اس کا سین؟ نہیں تقریباً وہ جو ہے نا ہر اٹیمپٹ میں جو ہے نا وہ خرچہ اپنا لے کے جانا پڑتا ہے. اچھا. لیکن وہ پیسے نہیں، جب تک پہنچنا نہیں وہ آپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتے. ہاں کہیں نہیں دیتے واپس، لیکن میرے والے نے نہیں ایسا کیا.
میرے والے وہی تھے جو میں نے اس کے بعد کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ہر دفعہ تقریباً آپ کا خرچہ جو ہے 100 سے 200-300 یورو مست آ جاتا ہے. ہر جو اٹیمپٹ کرنے کے لیے جی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ 5-6 اٹیمپٹ کے بعد جو ہے وہ ترکی سے یونان پہنچ گئے. جی. یونان سے پھر آپ مقدونیہ گیا. میکڈونیا گیا. میکڈونیا جو ہے وہ یورپ کا حصہ ہے. مقدونیہ یورپ کا حصہ ہے. مقدونیہ تقریباً میں وہ بھی تقریباً 3 دن میں پہنچ گیا تھا. تو وہ آپ نے سفر بس پہ کیا؟ نہیں وہ بھی بارڈر کراس کر کے. تو وہ اس کے لیے آپ کو علیحدہ ایجنٹ کرنا پڑا؟ اس کے لیے علیحدہ کیا تھا. اس کی پیمنٹ تھی تقریباً 1,000 روپیہ. 1,000 یورو. ہاں. تو یہ جب آپ رکتے تھے بیچ میں تو آپ کیا کہاں پہ رکتے تھے؟ کھانے پینے کا بندوبست آپ کا کیسے ہوتا تھا سارے؟ جیسے آپ یونان سے دوسرے جو ابھی کنٹری نیم میں آپ انٹر مقدونیہ. ہوئے میکڈونیا میں. جی. میکڈونیا میں انٹر ہوتے ہوئے اور یونان کے درمیان جو آپ کا وقت گزرا اور اس ٹائم آپ کی رہائش جنگلات اور میں. سارا کچھ، جنگلات میں. تو اس وقت آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ موجود نہیں تھے؟ اور بھی لوگ تھے. تقریباً گروپ جاتے تھے. اچھا گروپ جاتے تھے. جی. اور وہ ڈفرینٹ ملکوں کے ہوتے تھے، ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے تھے یا سارے پاکستانی تھے؟ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو میکڈونیا سے آگے پھر آپ کا سفر کیسا رہا؟ مقدونیہ سے سربیا. اس کی بھی علیحدہ پیمنٹ. اچھا اس کے لیے پھر آپ نے ایک علیحدہ ایجنٹ کیا. تو سارے آپ ان پروسیس کے درمیان میں مطلب جس جس اسٹیشن پہ آپ گئے تھے ساری گیم جو ہے ساری گیم میں مختلف ایجنٹ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی. ہر ٹھیک. ہر جو گیم کے لیے علیحدہ کرنا پڑتا تھا. ادھر دیکھ لیتے نا سچویشن کیسی ہے، جو ہے کون سا ایجنٹ اچھا ہے جو ہمیں جلدی پہنچا دے گا. کیونکہ وہ ویسے تو کہتے ہیں نا دا لگانے والے بھی بہت بیٹھے ہوتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے میں ایجنٹ ہوں میں ایجنٹ ہوں، لیکن آپ نے خود چوائس کرنا ہے کون سا اچھا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ جو آپ ان کو پے کرتے ہیں یا آپ گھر سے منگواتے تھے؟ یہ آپ کے انٹرویو کے لیے، کیونکہ آپ جو ہے ٹائم مقبول ہے اس کے لیے میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں. میں یونان میں بھی 2 سال کام کیا ہے. ادھر بھی میں نے تقریباً 1 سال تو میں نے جیل کاٹی تھی پیپر نہ اچھا. ہونے کی وجہ سے. اچھا. کیونکہ ادھر جب وہ مجھے انہوں نے سزا دی تھی 1.5 سال کی، لیکن میں وکیل کو پیسے دے کے 1 سال میری تقریباً ہو گئی. اچھا ٹھیک. کام کر کے اپنے پیسے جمع کر کے کسی سے ظاہر سی بات ہے محنت کوئی کرنی پڑتی ہے. امیر تو آتا نہیں ایسے ذریعے سے. آتے بھی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایجنٹ کچھ اور بتاتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. لیکن میں تو میرے والد صاحب ٹوٹل ہم جو ہے نا مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے والد صاحب ابھی کہاں ہوتے ہیں؟ پاکستان میں؟ جی پاکستان میں. پہلے وہ بھی رہ گئے تھے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ منع کیا تھا. میں نے نہیں اپنے والد صاحب کی بات مانی. تقریباً انہوں نے 17 سال ادھر رہے ہیں یورپ میں. ان کے اچھا. پاس پرماننٹ پیپر تھے. وہ انہوں نے غصے میں جا کے پھاڑ دیے تھے کیونکہ ان کو نہیں تھا پسند. لیکن میں بچہ تھا، میں نے ان کی بات نہیں مانی. اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک تھے. اب محسوس ہوتا ہے وہ ٹھیک تھے. تو گائز جیسے کہ آپ سن رہے ہیں یہ ایک دکھ بھری اور درد بھری داستان ہے ارسلان بھائی کی جو بتا رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں نمی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں. تو کیمرے کی آنکھ سے شاید آپ اس کو نہ دیکھ پائیں، لیکن جو دکھ درد سے وہ گزرے ہیں تو میں تو سب کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ اس سفر سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ جب یہ یونان پہنچے وہاں پہ بھی انہوں نے جیل کاٹی. انٹرویو کی لینتھ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے وجہ سے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں بیچ میں کور نہیں ہو پا رہی. لیکن کوشش پوری یہی ہے ہماری اس چینل کے توسط سے کہ جو بات ریئلٹی ہے وہی اب تک پہنچے اور حقیقت پہ مبنی ہو. اور یہ جو سارا انٹرویو ہے یہ جو ہے ان کی اپنی آپ بیتی ہے جو ان کے ساتھ گزرا ہے. تو ابھی یونان میں بھی انہوں نے 2 سال کام کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے آگے میکڈونیا ایک یورپ کا کنٹری ہے وہاں پہ انہوں نے ڈنکی لگائی. وہاں پہ انہوں نے 1,000 یورو پے کیا. اور اس کے بعد کا جو ان کا سفر ہے مختلف کنٹریوں میں سے کیسا گزرا وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی. مقدونیہ سے بعد جو ہے نا میں سربیا کے لیے ایجنٹ کیا تھا. اس کا میرے وہ ساتھ یا تقریباً چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. اس نے علیحدہ 300 یورو میرے سے لیا تھا. کیونکہ میں کیونکہ میں نے پیچھے دیکھی تھی جو پریشانیاں تھیں میں وہ دوبارہ نہیں تھا دیکھنا چاہتا. لیکن پھر بھی وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. آپ ایجنٹ جو ہے دکھاتے آپ کو سبز باغ ہیں لیکن آگے جو ہے نا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو سربیا پہنچے. سربیا سے پھر میں نے سربیا سے ایجنٹ کیا. سربیا میں آپ کچھ دن رکے وہاں پہ کام کیا؟ سربیا نہیں. سربیا ویسے میں تقریباً
1 मंथ रहा था, स्टे किया था कि तबीयत नहीं थी ठीक, मैंने स्टे कर लिया। वहाँ पे कहाँ रुके थे सर्बिया में आप? किसी रिश्तेदार की तरफ या किसी दोस्त के पास या होटल में, या कैसे आपने इंतज़ाम किया था? सर्बिया में मैं कैंप में चला गया था, उधर कैंप में मैंने हेल्प मांगी थी तो उन्होंने मुझे कैंप भेज दिया, बच्चों वाले में। उधर मैंने फैमिलियों के साथ उन्होंने भेज दिया था, उधर मैं जाके 1 मंथ रह के आया था। उधर से बात की 2800 यूरो की, जो इटली तक उन्होंने मुझे पहुंचाना था। जब सर्बिया से निकले सर्बिया से डायरेक्ट मुझे क्रोएशिया जो है इंटर किया गया था। वो भी तकरीबन मेरा 8 दिन का सफ़र था, जो क्रोएशिया में वो सारा चल के आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती थी, कोई गाड़ी वाला नहीं आपको लेता, रिसीव नहीं करता। 8 दिन में क्रोएशिया पहुंचे, उधर से सल्वीनिया पहुंचे। सल्वीनिया पहुंचे, जब इटालिया पहुंचने लगे तो किस्मत जो बुरी थी, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने हमें सर्बिया के बजाय उन्होंने बोस्निया जो है ना डिपोर्ट कर दिया था। बोस्निया एक सर्बिया से 1 मुल्क आगे है, उधर जाने के लिए भी आपको 200 रुपया पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो वो उन्होंने उधर फेंक दिया था, हमें डिपोर्ट कर दिया था। उधर से फिर मैंने वही एजेंट ने मेरी गेम करवाई, तो तकरीबन मेरा जो है ना 28 दिन में बाद चलते चलते क्रोएशिया इंटर हुए, वही रिपीटेड स्लोवेनिया इंटर हुए। तो गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठे इटालिया पहुंच गए। इटालिया जब उसने गाड़ी पे उतार दिया तो आगे थे, वो सड़क पे ही उतार दिया था, तो मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया, तो मिलिट्री वाले जो है ना डायरेक्ट थाने में ले गए। वो इटली की फ़ौज थी या इटली की फौज। इटली की फ़ौज वाले आपको थाने में ले गए? जी, उधर फिंगर लिए सब। वो कोई कैंप था या थाना था? थाना था, थाना। थाना था, पुलिस स्टेशन टाइप था। पुलिस स्टेशन है। ठीक है, तो आपकी जो एजेंट से डील हुई थी वो आपको इटली पहुंचाना था, या वो आपकी डील हुई थी कि वो आपको फ़ौज के हैंड ओवर करेंगे? नहीं, वो था कि इटली पहुंचाना था आपका, आपको फौज पकड़ ले ना पकड़े वो उसकी जुम्मे, बस उसने पहुंचा देना है। वो ये आगे जो है ना वो फ़ोन नहीं करवाते, जब उनको पता लग जाता है हमारे लड़के पहुंच गए हैं, वो पेमेंट अपनी उठा लेते हैं। वो नहीं ये तुर्की से पीछे है जो फ़ोन करवाते हैं। तुर्की से यूनान से आगे नहीं ये वाला सिस्टम चलता। यूनान से आगे सिर्फ जब आपको इंटर करते हैं, तो अब वो इटली जब इंटर हो जाते हैं तब आपके पैसे वो खुद ब खुद रिसीव कर लेते हैं। फिर वो खुद रिसीव कर लेते हैं। तो थाने में आपके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ? उन्होंने फिर आपको, आपने वहाँ पे क्या शो किया कि आप पाकिस्तान से हैं, क्या आपने बताया? जी, उनको अपने पाकिस्तान के बताया, क्योंकि मेरा जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही था मेरे पास, तो वो ही उनको दिया था। वो नाम बताया सही, बस उन्होंने फिंगर लिए, खाना दिया, क्योंकि उन्होंने जब हालत देखी तो बहुत नाजुक थी, क्योंकि 30 तकरीबन 30 दिन हो गए थे ऐसे ही। पहले जो डिपोर्ट किया था वो भी रेस्ट नहीं थी कि सेकंड दिन ही जो है ना हम निकल गए थे दोबारा से बोस्निया से इटालिया की तरफ, तो तकरीबन ये 30 दिन लग गए थे। तो बोस्निया वालों ने आपको खुद ही छोड़ दिया था वहाँ पे? हाँ, जब वो डिपोर्ट करते हैं ना तो इंटर होते हैं ना, जब बोस्निया वाले वो हमें जो हमारे पास मोबाइल पैसे वगैरह होते हैं वो लेके तो हमें वो छोड़ देते हैं, जाओ अब उधर जाके कैंप, क्योंकि उधर बहुत बड़ा कैंप है, जहाँ वो उनको पता है वो इन्होंने उधर ही जाना है, उधर ठहरना है, फिर आगे चले जाना है वापस। तो उन्होंने सारे पैसे वगैरह ये ले लेते हैं। मोबाइल तो वो आपके जो है ना तोड़ देते हैं। मोबाइल जिसके पास मोबाइल निकलता है वो उसको सज़ा भी हो सकती है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो उसको एजेंट कह देते हैं। तो आपके साथ कुछ एजेंट भी होते हैं जो सफ़र में पकड़े जाते हैं? डंकर होते हैं ना जो जो हमें। डंकर पकड़े जाते हैं रास्ते में आपके साथ? हाँ, मेरे साथ पकड़े भी गए थे, एक को तो बहुत मारा भी था उन्होंने, जेल भी हो गई थी। लड़ाई भी बहुत दफ़ा होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादती करते हैं जो है ना पुलिस वाले। ठीक है, तो फिर इटली आप पहुँच गए पुलिस स्टेशन तक, वहाँ पे उन्होंने आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, हाँ, आगे फिर क्या हुआ? आगे जो है ना उन्होंने रात के 2 बजे हमें बाहर निकाल दिया। तो रात के 2 बजे बाहर निकाला तो सुबह 6 बजे तक कोई बात नहीं थी, तो हमने उदीने जो है इटली का शहर उधर पहुंचना था। 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उधर पहुंचे, तकरीबन पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी।
تو ادھر سے بس لینی تھی جو ہے کیمپ کے لیے، ادینہ کیمپ کے لیے. تو ادھر بس پہ جب پہنچے، ادینہ پہنچے تو ادھر جا کے میں نے کیمپ میں تقریباً 3 سے 4 دن ریسٹ کی تھی. پھر میں نے اسپین کے لیے ڈنکی لگانی تھی، کیونکہ ادھر سے بھی جو ہے نا اسپین کے لیے بھی ڈنکی لگانی پڑتی ہے. اٹلی سے اسپین آنے کے لیے بھی آپ کو ڈنکی لگانی ڈنکی پڑتی لگانی ہے؟ پڑتی ہے. تو وہاں سے ایجنٹ آپ سے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ ادھر سے 600 یورو میرا لگا تھا، اٹلی سے فرانس، فرانس سے اسپین. تو وہ جو سفر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو سفر ہے وہ بھی تقریباً آپ نے فرانس کے بارڈر پہ خود جانا ہوتا ہے، خود پہنچنا ہوتا ہے تقریباً. ادھر سے آپ کو ریسیو کرتے ہیں گاڑیوں میں، گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں. تقریباً 15 گھنٹے ہے جو ہے نا، وہ ایک جو ہے نا کامیون کر لیں جو ہے کنٹینر، اور یہاں یہ جو اس کو فرگنیتا جو بولتے ہیں اس کو، ایک اس میں ہم یہ 45. کہنا چاہ رہے ہیں جیسے پاکستان میں وہ ڈائنر ٹائپ گاڑیاں ہوتی ہیں، بالکل ویسی ہی گاڑی پہ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ بٹھایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا سفر آگے کا شروع ہوا. جی. وہ جب میں بارسلونے پہنچا تو میرے سے اٹھا بھی نہیں تھے جا رہا، کیونکہ اچھا، اٹلی سے آپ کو کون سے شہر اسپین کے لے کے برسلونہ میں؟ ترینو ہے جو ہے اٹلی کا، وہ التیمو شہر جو آخر والا شہر ہے، ادھر سے لے کے فرانس میں انٹر کیا گیا. فرانس سے، فرانس کے کون سے شہر میں آپ انٹر ہوئے؟ فرانس میں آپ کو اتارتے نہیں ہیں، وہ فرانس میں آپ کو ادھر سے وہ آپ کو کامیون میں ہی لے کے جاتے ہیں. وہ جو ٹرالا ہوتا ہے اس میں ہی ڈائریکٹ انٹر کرتے ہیں بارسلونا میں. ٹھیک ہے. تو راستے میں آپ کی کوئی چیکنگ وغیرہ نہیں ہوئی؟ نہیں، چیکنگ وغیرہ نہیں ہوئی، قسمت اچھی تھی، چیکنگ نہیں ہوئی، ادھر سے نہیں پکڑے گئے. تو ہم 12 گھنٹے تقریباً 13 گھنٹے لگ گئے تھے جب پہنچے تھے. تو کھڑا نہیں ہویا جا رہا تھا، کیونکہ بیٹھ کے نا پاؤں پرنے بیٹھ بیٹھ کے تو وہ ختم ہی ہو گئے تھے، جیسے سو گئے تھے پاؤں. تو باہر بھی بہت مشکل نکلے. تو جب نکلے تھے تو میرا ایک کزن ہے ادھر، تو وہ اس نے مجھے ریسیو کیا ادھر سے. ٹھیک ہے. تو جب بارسلونہ پہنچ گئے اس کے بعد آپ کے کزن نے ریسیو کر لیا، جی. اور آپ کا جو کہانی ہے وہ پھر یہیں پہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ میڈرڈ شہر کے لیے آئے. جی. ادھر بارسلونے میں رہا ہوں تقریباً 2 دن. 2 دن تو میں سویا نہیں اٹھا. پھر اس کے بعد میں گرنادا گیا ہوں، ادھر میں کام کرتا رہا، جو ہے اندالوسیا جس کو بولتے ہیں. صحیح ہے. تو گائز یہ ہے سٹوری جو ہمارے اسلام بھائی کی ہے، دکھ بھری ہے، تکلیفوں سے بھرپور ہے، آزمائشوں سے بھرپور ہے. پورا ان کا جو سفر ہے پاکستان میں انہوں نے 2017 میں شروع کیا تھا، اور برسلونہ سٹی جو ہے اس کی اسپین کی، یہاں تک پہنچتے ہوئے ان کو کتنا عرصہ لگ گیا؟ مجھے تقریباً لگ گئے 1 سال میں ترکی میں رہا، 2 سال میں یونان میں، اور 1 منتھ سربیا. تقریباً ایسے تقریباً 3 سال کچھ منتھ جو ہے نا 5 منتھ لگ گئے تھے مجھے سفر میں. مطلب انہوں نے اپنا سفر 2017 میں شروع کیا تھا، اور برسلونہ سٹی یہ پہنچے ہیں 2020 میں. نہیں نہیں، 2015 میں شروع کیا تھا، 2018 میں ادھر میں پہنچا تھا اسپین میں. اچھا، 2015 میں آپ نے اپنا سفر شروع دو کیا تھا. ہزار پندرہ میں میں نے شروع کیا ٹھیک تھا. ہے گائز، وہ پہلی ویڈیو میں پھر تھوڑی غلط انفارمیشن شاید شیئر نہیں نہیں، ہوگی ہے. ادھر ٹھیک بولا ہے آپ، ابھی غلطی لگی آپ کو. اچھا، ادھر ٹھیک ہے. ادھر 2015 میں ہی ہم نے اسٹارٹ کیا. 2015 میں شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. 2015 سے لے کے 2016 بھی ان کا باہر گزرا، 17 بھی باہر گزر گیا. 17 بھی، 18 بھی، 18 میں 18 میں میں پہنچ گیا تقریباً. 18 میں آپ بارسلونہ پہنچ گئے. جی. تو پھر یہ ٹوٹل جو ان کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ تقریباً 3.5 سال کا بنتا ہے. جی. 3.5 سال کی ان کی جدوجہد ہے، جو انہوں نے پاکستان کے شہر کوئٹہ سے شروع کی. سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ سیالکوٹ سے لے کے بارسلونہ سٹی تک 3.5 سال ان کے لگ گئے. اس دوران انہوں نے یونان میں 2 سال کام کیا، 1 سال ترکی میں بھی رہے، اور فوج سے بھی مارے کھائی. اس کے بعد پہاڑوں سے بھی یہ کافی زیادہ زخمی ہوئے، بسوں پہ ان کو سفر کرایا گیا، ٹریلوں پہ کرایا گیا. ایک دکھ بھری اور درد بھری داستان ہے جو ہم نے ان کی سنی ہے. تو یہ جو سفر ہے اس کرنے کے بعد آپ جو کافی سارے نوجوان لڑکے ہیں وہ سوچتے ہیں یورپ آنے کا. وہ جب آپ کی لائف سٹائل دیکھتے ہیں، یہاں پہ تصویریں ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی یورپ پہنچیں. تو ان کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جیسے ان کے
کیسے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ اسٹڈی ویزا اپلائی کر لیں، اسٹڈی ویزا بھی نکل جاتے ہیں تقریباً، بہت زیادہ ملک جو ہے نا اسٹڈی ویزا دیتے ہیں۔ ویسے تو بیسیکلی تو میں کہتا ہوں ڈینکی جو ہے نا یہ نہیں لگانے، یہ کسی دشمن کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے اس راستے پہ۔ تو بیسیکلی جو ہے نا ویزا اپلائی کر لیں، ورک کر لیں، ورک ویزا اپلائی کر لیں، کیونکہ یہاں پہ جنٹ پاکستان میں ہوتے ہیں، کیونکہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ پاکستان سے ڈائریکٹ جو ہے نا یورپ کا یورپ ویزا لگواتے ہیں، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو میں بولتا ہوں وہ اس سے اچھا وہ کر لیں، جب وہ نہیں ہوتا تو برائے مہربانی آئے نہ سوچے نہ یورپ کی۔ ٹھیک ہے، تو دوستوں آپ نے سنا کہ ارسلان بھائی کی یہی ریکومنڈیشن ہے کہ اگر تو آپ تھرو لیگل چینل آ سکتے ہیں تو آپ تھرو لیگل چینل آئیں، ویزے پہ آئیں، ویزا اسٹڈی بھی ہو سکتا ہے، وزٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ورک ویزا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسپانسر بھی آپ کو کر سکتا ہے، جی لیکن ہرگز جو ہے وہ یہ ڈنکی والا سفر نہ اختیار کریں۔ اس چینل پہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ کافی سارے لوگوں کے دوستوں کے میسیج آتے ہیں کہ ہم بھی یورپ آنا چاہتے ہیں، ہمیں فلانا ایجنٹ جو ہے وہ ڈنکی کے لیے اتنے پیسے کہہ رہا ہے، اتنے دنوں میں پہنچانے کا بول رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ سارا منظر گزرے ہیں اور انہوں نے اس سے سفر کیا ہے، آپ نے ان کی کہانی سنی ہے، آپ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور جو ہے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آئیں تھرو پراپر اور لیگل چینل آئیں، تاکہ یہاں پہ بھی آ کے آپ لیگل کام کر سکیں، رہ سکیں، اور جو ہے اپنی جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے گزاریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر راستے میں کچھ ہو گیا، جیسے کافی سارے لوگوں کی کیجویلٹیز ہوئیں، تو ان کو تو پیچھے لاش بھی پاکستان میں نہیں کوئی لے کے جا سکتا۔ تو دوستوں باقی ان کا جو اسپین کے پیپروں کا جو سفر ہے اس پہ جو آگے نیکسٹ ولاگ آئے گا اس میں وہ ہم کور کریں گے۔ تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ارسلان بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو اپنے قیمتی وقت سے جو ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو ابھی یہ یہاں پہ اسپین سٹی میں موجود ہیں، یہ بارسلونا سے ان کا جو اسپین کا سفر ہے، اور انہوں نے جو ڈاکومنٹس اپلائی کیے ہیں ان پہ کیسے ان کو کاغذات ملے ہیں یہاں کے، اور کب تک یہ پاکستان جا سکتے ہیں، وہ ساری جو ان کی آگے کی کہانی ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی ارسلان بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے تو یہی بات کنفرم کی ہے کہ میں نے بتا دیا کہ برائے مہربانی یہ جو ہے راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے گائز، دعا میں ضرور یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی اس چینل کے تھرو آنا چاہتے ہیں ان کو ایک دفعہ آنے سے پہلے حقیقتوں کا اندازہ ہو سکے کہ یورپ میں جو اس ٹائم ہے ڈنکی کے تھرو آنے کے لیے جو حالات ہیں وہ کتنے سخت ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پہ عمل بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کو یہ میسج شیئر بھی کریں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ آگاہی ہے، اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔